अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मलिक इरफान साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। तो आज हम इनके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि ये मलिक इरफान साहब किस शहर से हैं, क्या करते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कामयाबियाँ समेटी और इनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट्स वगैरह हैं। जी मलिक इरफान साहब, आप अपने बारे में बताएं कि आप किस शहर से हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो नवर अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइव लिया। मैं बेसिकली पंजाब का ज़िला उकाड़ा है, उसकी एक तहसील है दीपालपुर। और तहसील दीपालपुर के बारे में ये मशहूर है कि पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तहसील है वो तहसील दीपालपुर है। उस तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। और आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में क्या करते हैं? जी, हमारी रोज़मर्रा लाइफ ये है कि मैं एक तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उस पे भी हम व्लॉगिंग भी करते हैं। उसके साथ साथ हमारी अपनी ज़मीनें हैं और जो खेती बाड़ी होती है वो करते हैं। इसके साथ हमारा डेयरी फार्म है, वो चलाते हैं। तो यही हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है। अच्छा, यूट्यूब अर्निंग में ना बहुत सारे लोग, खासकर पाकिस्तानी व्यूज़ जो है ना, वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि पता नहीं यूट्यूब पैसे देता भी है नहीं भी देता। बात लोग तो यूट्यूब के नाम पे बहुत सारे लोगों से पैसे लेके फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे ले लेते हैं पैसे, हम आपका चैनल रजिस्टर करा देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या तजर्बा है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आपने देखा है कि इसमें क्या स्कोप है भी, नहीं भी है, या अफवाहें हैं, या लोग खुद चीटिंग करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यूट्यूब के बारे में लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये बात मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। देखिए, यूट्यूब पे मैंने भी जब चैनल बनाया था ना, तो तकरीबन 3 से 4 मंथ मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर थे, 20-25 सब्सक्राइबर थे। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। 15-20, 15-20, 10-12 इतने व्यूज़ आते थे। और मैंने जिस तरह आपने कहा कि लोग फ्रॉड भी करते हैं कि हम आपका चैनल ग्रो करवाते हैं, हम इस तरह करते हैं, मेरे साथ भी कुछ ये इस तरह हुआ था। लेकिन बात ये है कि मुनव्वर भाई, आपको भी पता है, आपका एक्सपीरियंस, जितनी हमारी एज है उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। जो बंदा अपनी मेहनत करता है ना, अपने बल बोते पे कोई भी काम करता है, उसका कोई उसका मतलब उसका कोई बराबर का कोई काम हो ही नहीं सकता। अपनी जो मेहनत इंसान करता है, जो इंसान किसी किसी के मतलब सहारे पे नहीं चलना चाहिए। अपनी मेहनत करो तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे बंदा कामयाब होता भी है, आपका चैनल भी ग्रो होता है। और मेरा जो तजर्बा है वो इस हवाले से, मैंने जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में यूट्यूब से सीखा है वो यही है कि यूट्यूब जो बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो चाहती है, और रियल कंटेंट चाहती है। ये नहीं कि आप लोगों की वीडियोस उठा के उसमें अपना कोई इंट्रोडक्शन करवा के आप डाल दें तो यूट्यूब आपका चैनल प्रमोट कर देगा। इस तरह नहीं होता। अपनी मेहनत से जो भी आप दिल लगा के वीडियो बनाते हो तो उसको यूट्यूब लाजमी आगे बूस्ट भी करती है, और वो वायरल भी होती भी है और होने के चांस भी होते हैं। जी मलिक साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। तो आपकी ज़मीन कितनी ज़मीन है और उस पर क्या क्या आप काज करते हैं? हमारी मुनव्वर भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 25 एकड़ हमारी अपनी ज़मीन है। इसके साथ साथ हमने जो गांव में होता है, लोग ठेके पे ज़मीनें ले लेते हैं, हमने वो भी ली हुई है। और तकरीबन 50-60 एकड़ के करीब हम उस पे खेती बाड़ी करते हैं। और उसमें हम ये लगाते हैं, मक्की लगा देते हैं, आलू लगाते हैं, ये जो चावल की फसल होती है गंदम, ये लगाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक अल्लाह इसमें बरकत डालता है। मेहनत किसान करता है, फल अल्लाह पाक देता है। तो खेती बाड़ी में जो हमारा तजर्बा है वो बहुत है, और हमने खेती बाड़ी से बहुत सीखा भी है। और अल्लाह पाक रोज़ी अच्छी ठीक ठाक रोज़ी देता है, मेहनत अगर इंसान करे तो।
نہیں، ایگریکلچر ماضی میں تو بہت اچھا یعنی کہ پروفیشن رہا ہے، لیکن مستقبل حال اور مستقبل قریب میں لوگ، بہت سارے لوگ اپنی زمینیں بیچ کے شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں، انڈسٹری لگا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایگریکلچر ہی بیسٹ پروفیشن ہے یا انڈسٹری لگانا بہتر، اس سے اپرچونیٹی زیادہ بہتر اپرچونیٹی ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو 8-10 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں. جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تب جو ایگریکلچر تھا، جو کسان تھے، وہ بہت زیادہ خوشحال تھے، بہت زیادہ خوشحال تھے. اور جو شہروں میں لوگ رہتے تھے جن کی دکانیں تھی، کپڑے کی دکانیں، اس طرح جو تاجر تھے، وہ اپنی دکانیں بیچ کے انہوں نے کھیتی باڑی کو چوز کیا تھا، وہ انہوں نے کھیتی باڑی کرنا سٹارٹ کر دی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ مطلب یہ پہلے چونکہ ڈکٹیٹر تھا، اب جب یہ نام نہاد جو ہمارے جمہوری لیڈران ہیں یہ جب آئے تو جو کسان کا حال ہے وہ بالکل بدتر سے بدتر ہوتا چلا گیا. لیکن جب چونکہ میں خود ایک نیوٹرل بندہ ہوں، جب سے عمران خان آیا ہے نا منور بھائی، ریٹ ہمارے، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے مکی 400 میں ہم نے مکی بیچی ہوئی ہے منڈی پہ لے جا کے 400 میں پچھلے دور میں. لیکن جب سے عمران خان حکومت میں آیا ہے نا، الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہماری ادھر جو ہمارے کھیت ہیں ادھر سے وہ منڈی والے خود اٹھانے آتے ہیں، لیکن وہ 1200 1300 1100 ریٹ ہمیں مل جاتا ہے. آلو کا ریٹ بھی ٹھیک مل رہا ہے، جو مونجی ہے چاول کی فصل اس کا بھی ریٹ اب ماشاءاللہ بہت ٹھیک مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، جب پہلی حکومتیں تھیں تب جو گندم کی بوریاں ملتی ہیں، جو سرکاری گوداموں میں گندم رکھتے ہیں، جو جس کا 1300 ریٹ ملنا چاہیے ہوتا تھا، اس کی ہم جو ذمہ دار ہم کسان تھے، ہم چلے جاتے تھے، جو محکمہ فوڈ تھا ان کے جو دفاتر تھے اس کے چکر ہی لگاتے رہتے تھے کہ ہمیں بھی بوریاں دے، ہمیں بھی بوریاں دے. لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی تھی. دھوپ میں کھڑے ہو کے، لائنیں قطاروں میں کھڑے ہو کے شام کو ہم واپس آ جاتے تھے، بوریاں نہیں ملتی تھی. لیکن جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اس کا ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو باردان ہے یہ بالکل اوپن کر دیا ہے، چاہے جتنا مرضی کوئی لے جائے، غریب لے جائے، امیر لے جائے، کسان لے جائے، جو مرضی لے جائے، کسی کی سفارش نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کسان کو ریٹ بھی اس دفعہ ماشاءاللہ گندم کا بھی جو پہلے 1100 میں ہم 1150 میں سیل کرتے تھے، آج اس سال ہم نے الحمدللہ اس کو 1350 1400 میں سیل کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو لاسٹ 2 سال سے جو کھیتی باڑی کسان ہے نا، یہ کافی خوشحال ہو رہا ہے. اچھا، پولیٹیکلی آپ کس پارٹی سے زیادہ انسپائر ہیں؟ پرویز مشرف سے تھے، پرویز الہی سے تھے، شہباز شریف صاحب سے، یا عمران خان کی گورنمنٹ میں؟ پولیٹیکلی آپ کس پارٹی کی پرفارمنس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس نے عام بندے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا؟ دیکھیں جی، پرویز مشرف تھا، پرویز مشرف کے ساتھ جو چودھری پرویز الہی صاحب تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب یہ 2008 سے پہلے، تو اس میں انہوں نے کام پنجاب میں بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. ریسکیو 1112 یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور اس کی ہمیں آج جب یہ آفتیں آتی ہیں، زلزلے سیلاب آتے ہیں، کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ریسکیو 1112 کو، آپ کو بھی اگر کسی ادارے پہ ٹرسٹ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے پہنچے گا تو وہ آپ بھی 1112 کو کال کریں گے. تو یہ ایک ان کی اچھی بات تھی. باقی پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے زمانے میں ملک میں ترقی ہوئی ہے منور بھائی. یہ بات ہم بغیر ڈنکے کی چوٹ پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس دور میں ترقی ہوئی ہے. اس کے بعد جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی، اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں منور بھائی، یہ میٹرو بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے لاہور میں. کیا لاہور کی آبادی ٹوٹل جو مردم شماری ہوئی ہے یہ لاسٹ ٹائم، اس میں 1.5 کروڑ آبادی آئی ہے، ٹوٹل ہوئی ہے لاہور کی آبادی. اور جو میٹرو بس انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب یا یہ نون لیگ والے یا یہ جو بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے ڈیلی کا سفر کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری حیثیت ہے پاکستان کی کہ ہمیں میٹرو کی ضرورت ہے، یا پاکستان اس چیز کے قابل تھا کہ ہمیں میٹرو؟ دیکھیں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور ڈیلی کا 1.5 لاکھ لوگ سفر کرتا ہے.
मतलब आपने एक दिन में 1% लोग सफ़र करता है, और उस 1% लोग के लिए आपने कितनी 300 अरब की मेट्रो बना दी है। मुझे बताएं कि ये क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान का। 1% के लिए आपने 300 अरब लगा दे, फ़ायदा किसको? फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। हाँ, इससे अगर आप हॉस्पिटल बनते तो हम भी मानते कि वो आम गरीब का भी फ़ायदा है। आप जैसे, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास तबके हैं, जो गांव वाले लोग हैं। आप हमें बताएं जी, हम ज़िला उकाड़ा लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, जिधर मैं ये आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तकरीबन 190-95 किलोमीटर जो है वो लाहौर दूर है। तो अगर इधर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर तो इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए होते पूरे पंजाब में, तो आज उकाड़ा में भी कोई अच्छा, कोई हाई लेवल का हॉस्पिटल होता, हमारे भी इलाज इधर होते। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मतलब इतना ये इधर उकाड़ा का हाल है, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर किसी गरीब का कोई बच्चा, किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, हमें कहा जाता है कि इसको लाहौर ले जाएं। मतलब पंजाब का पूरा पैसा आपने लाहौर पे लगा दिया है। तो ये मेरा ख्याल है। मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि पीपल पार्टी और नून लीग ने काम कोई अच्छा किया है या ये है वो है। दूसरी बात जी, कि आपने कहा कि आप पॉलिटिकल किसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, जो मुल्क के लिए अच्छा करता है, हमें तो चाहिए कि हम उनके साथ उनको सपोर्ट करें। इन्होंने मोटरवे बनाई है, अच्छा है, मोटरवे एक ठीक मंसूबा है, उस पर लोग सफ़र करते हैं, जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में हो जाता है, वो अच्छा है। लेकिन जिस तरह ये मेट्रो बस बनी है ना, इस पे हमारे बहुत इख्तलाफ हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बातचीत आपकी रब्ता रहता है, आपकी बातचीत होती रहती है। तो इंटरनेशनली तौर पे लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, अपनी जगह पे खड़ा है, या वापस पीछे की तरफ जा रहा है मौजूदा कंडीशन पे? देखिए जी, मौजूदा अगर मैं बात करूंगा ना, क्योंकि अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे तबका है ना, जिसको समझ बूझ है, जिसको थोड़ी सी अकल है, जिन्होंने जो स्कूल कॉलेज के दरवाजे जिन्होंने देखे हुए हैं, वो तो अभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान चेंज हो रहा है। क्योंकि उनको पता है कि जो गंद है ना पिछले 40 साल का, या जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ये समझता है कि जो 40-50 साल 30 साल का जो गंद है वो साफ करने में भी टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा सब ठीक होगा। लेकिन जो गांव में जो बाबे हैं, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, मतलब 60-70 साल के हैं, उनको चूंकि नहीं पता इस चीज़ का, वो तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इमरान खान आया, ये पठान है, ये मुल्क को बेच देगा, ये इस तरह कर देगा। तो मिला जुलाई अभी रुझान है, मिला जुलाई रद्द अमल आता है, जिससे भी हमारी बात होती है। तो कुछ जो पढ़ा लिखा है वो ये कहता है कि पाकिस्तान अब चेंज हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा स्कूल से दूर रहा है वो ये कहता है कि उसके थोड़े से इख्तलाफ हैं इस बात पे। अच्छा, इसमें ना आपसे पूछना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या राय रखती है, लोकल कम्युनिटी नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की ग्रोथ के बारे में क्या राय रखती है? देखें जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी हमारा असासा है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें भी जो हम देखते हैं जब प्राइम मिनिस्टर विज़िट करते हैं, पहले भी हमने बहुत से लोगों के विज़िट देखे थे जिन्होंने मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में गए हैं, मिले जुले हैं, उनसे बातचीत होती रही है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है ना, उसका भी आप जो ख्याल है ना पाकिस्तान के बारे में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू पहले होता था, उसके मुकाबले में अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। उसकी मिसाल एक ये है कि एक तो आपको पता है, आपकी गहरी नज़र है मुनव्वर भाई, अफ़गानिस्तान के हालात पे भी, उसमें जो अमेरिका है उसको पाकिस्तान के जो पैर है वो पकड़ने पड़े हैं। तो अमेरिका की भी राय, जो पहले दहशत गर्द कहता था पाकिस्तान को, अब उसकी जो थोड़ी सी राय है वो तब्दील हुई है।
دوسری جانب جب ہندوستان حماقتیں کرتا ہے، ہندوستان نے کشمیر پہ جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کے متعلق بھی جو پاکستان نے اپنا رد عمل دیا ہے یا اپنا پاکستان نے اپنا موقف رکھا ہے وہ بڑا دو ٹوک رکھا ہے۔ اس حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا وہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اب منانا شروع اس نے کر دیا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات ہی ہاں میں ہاں مناتی ہے، کچھ بات میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے کی نسبت اب کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان کے بارے میں جو مثبت رد عمل آ رہا ہے۔ اچھا، موجودہ صورتحال میں جو کرونا ایشو چل رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی پالیسی اپنے عوام کے تحفظ کے لحاظ سے بہتر ہے یا نہیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا ہے۔ کرونا کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم جو اصل رولا ہے نا جی وہ ہے 18ویں ترمیم کا صوبے با اختیار ہیں۔ جو مرکزی حکومت وفاقی حکومت کچھ اور فیصلہ کرتی ہے، اس کے اگلے گھنٹے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کچھ اور فیصلہ کر دیتی ہیں۔ تو میرے خیال سے میں اس کو 50-50 کہوں گا، کیونکہ ایک جو مشترکہ پالیسی ہے نا وہ بنانی چاہیے تھی۔ جس طرح لاک ڈاؤن ہم ایک غریب ملک ہے، ہم لاک ڈاؤن کے نہیں ہو سکتے، لیکن مجبوری بھی ہے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر کی بات کچھ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ملک غریب ہے۔ دیکھیں منور بھائی، آپ اور میں ہم کوئی ایک مہینہ گھر میں بیٹھ بھی جائیں تو ہمارے لیے کھانے کو مل جائے گا، لیکن جو ہمارا دہلی کا جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کے بارے میں پرائم منسٹر کی سوچ جو ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن کچھ جو لوگ ہیں جو ہوائیں پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، یا ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایلیٹ ہے ان کے گھر میں تو اگر لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے نا تو جو ایلیٹ ہے پاکستان کی ایلیٹ ہے اس کے تو اتنے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں جی، وہ تو گھر میں کوارنٹین میں رہ سکتے ہیں، لیکن جو غریب ہے جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ ہمارے گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں 10 لوگ سوتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ان میں سے کسی کو کرونا ہو جائے تو وہ تو نہیں کرنٹینا خود کو کاٹ سکتے، وہ کیسے کریں گے منور بھائی مجھے یہ بتائیں۔ تو میرے خیال میں اس کو 50-50 نمبر دوں گا کہ اس صورتحال پہ حکومت پاکستان کی جو میرے سے اگر آپ مارکس لینا چاہیں گے تو میں 50-50 کروں گا۔ اچھا، 1 جون کو حکومت پاکستان نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے 75 روپے پر لیٹر کے حساب سے ریٹ نافذ کیا، لیکن 1 جون سے 9 جون تک ابھی تک لوگوں کو پٹرول نہیں مل رہا۔ اس ایشو پہ آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ پٹرول نہ ملنے پہ کیا بیہیویئر رکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مارچ میں 115-14 روپے پیٹرول تھا اور مل رہا تھا، وافر مقدار میں مل رہا تھا۔ جب سے پیٹرول سستا ہوا ہے اب 74 روپے میں ہے، یعنی کہ تقریباً 35-40 روپے جو پیٹرول یکدم نیچے آیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پیٹرول نہیں مل رہا ہے؟ اس پہ آپ کی بھی بات ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے، جو حکومتی وزیر ہیں ان کی نااہلی ہے۔ بلکہ میں کل یہ سن رہا جو کیبنٹ کی کل میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ عمر ایوب صاحب جو منسٹر ہیں توانائی پیٹرولیم کے، اور جو ساتھ ندیم بابر ہیں جو ایڈوائزر ہیں معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، ان کی کیبنٹ میں کافی ان کے ساتھ سخت سوالات ہوئے ہیں، اور اس میں وہ جو ہمیں رپورٹیں ملی ہیں یا ہمیں خبریں ملی ہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ جذباتی بھی ہو گئے تھے منسٹر صاحب، لیکن جو ایک بات حقیقت ہے پیٹرول بالکل بھی نہیں مل رہا اور پیٹرول ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنیاں جس طرح شیل ہو گئی، ٹوٹل ہو گئی، عسکر کمپنی پیٹرول والے، یہ جس طرح ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، کیونکہ جب مہنگا ہوتا ہے تو ان کو بچت ہوتی ہے، جب پیٹرول سستا ہوتا ہے
تو ان کا جو موقف ہے کمپنیوں کا کہ ہم نے مہنگا خریدا ہوا ہوتا ہے تو ہم سستا کیسے بیچ دیں. تو دیکھیے جب مہنگا ہوتا ہے, سستا آپ خریدتے ہیں اور مہنگا جب ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن جب مہنگا آپ خرید لیں یا مہنگا آپ کو پڑے اور پیٹرول سستا ہو جائے تو آپ نہیں بیچتے, یہ مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. یہ بہت ہی, میں تو اس کو پھیکی لاجک مانتا ہوں کہ یہ لاجک نہیں سمجھتے. اور جو عوام ہے وہ بالکل منور بھائی اس وقت تنگ آ چکی ہے. عوام, جو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو عوام اس حکومت کو پیٹرول کے معاملے پہ گالیاں دے رہی ہے, کیونکہ جب پیٹرول 115 روپے تھا وافر مقدار میں مل رہا تھا, اب 74 روپے میں تو پیٹرول مل ہی نہیں رہا. تو عوام کے اس وقت برے حالات ہیں. یقین کریں منور بھائی, کرونا, آپ کو پتا ہے اس وقت کرونا چل رہا ہے, ہمیں تقریباً ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ SOP کے تحت جو 6 فٹ 4 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے, لیکن پیٹرول کی خاطر لوگ لائنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے وہ لائنیں لگا کے پیٹرول حاصل کر رہے ہیں, لیکن نہیں مل رہا. اور عوام کی اس وقت بری حالت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وقت کی محدود کمی کی وجہ سے آپ سے مزید بات چیت نہیں کر سکتے. فی الحال ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور آپ سے جاتے جاتے یہ ایک میسج لینا چاہ رہے ہیں کہ کرونا ایشو پہ عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, وہ کس طرح اس پہ احتیاط کریں. اور لاسٹ میں جاتے جاتے آپ سے ایک پرسنل سوال کہ آپ یوٹیوب پہ اس وقت کیا ارن کر رہے ہیں, وہ ہمارے لوگ ویوز جو ہیں وہ دیکھنے والے سننے والے اس چیز کو سننے کے لیے بےتاب ہے. شکریہ. دیکھیں, بہت شکریہ. کرونا کے حوالے سے میرا میسج یہی ہے کہ کرونا ایک بیماری ہے, کرونا ایک وبا کی شکل میں پھیل رہی ہے. اس پہ ہمیں جتنی زیادہ احتیاط ہو سکے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. اگر لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دیا جائے تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے, اس کا متبادل نہیں ہے. کرونا ایک بیماری ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے, اور بچ ہم اس لیے سکتے ہیں, اس طرح سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے, ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ رکھنا چاہیے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھیں, محفوظ رہیے, خود کی بھی جان بچائیے, دوسروں کی بھی بچائیے. دوسری بات جی, میں یوٹیوب سے کتنا ارن کر رہا ہوں. دیکھیں جی, ابھی مجھے تقریباً 8 منتھ ہی ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آئے ہوئے. پہلے میں آپ جیسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا, آپ جیسے لوگوں کو فالو کرتا تھا, آپ جیسے لوگوں سے کوئی سیکھتا تھا. اس کے بعد مجھے بھی کچھ تھوڑا سا جو جذبہ تھا وہ بڑھا کہ کیوں نہ مجھے بھی یوٹیوب چینل بنانا چاہیے. تو میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا. تو اس میں ابھی تک جو میری ارننگ ہے وہ, چونکہ میں اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں لگاتا, اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا, میری ابھی بہت کم ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے 25 ہزار پر منتھ یہ ابھی تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے, میری محنت کے مطابق یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی ملک عرفان صاحب. آئندہ بھی انشاءاللہ جی سر, آپ کو بہت زحمت, شکریہ, آئندہ بہت بھی آپ کو شکریہ. زحمت دیتے رہیں گے. بڑی مہربانی. جی تعالیٰ.